بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ 8 فروری بہت سارے سٹیک ہولڈرز کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے، سیاسی زندگی اور سیاسی موت کا مسئلہ بن گیا ہے، اور 8 فروری کا پل صراط ہماری اسٹیبلشمنٹ ہر صورت میں عبور کرنا چاہ رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ان کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہو جائے۔ ملٹری لیڈرشپ خود اس وقت نکلی ہے میدان میں، اور چرچے ہیں پوری دنیا میں کہ آخر کیا ضرورت محسوس ہوئی، کیا وجہ بنی کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو خود ڈرائیونگ سیٹ پر آنا پڑا، اور خود فرنٹ فٹ پہ آنا پڑا، اور خود نوجوانوں سے انٹریکشن کرنا پڑا، اور خود سوال و جواب کی نشست کرنا پڑی، اور بہت اہتمام کیا گیا، 2500 طلبہ کو اکٹھا کیا گیا۔ آخر اس کی کیا وجہ بنی، اندرون خانہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نواز لاڈلا کمپنی کو بڑے ذوق شوق سے لایا گیا تھا، اور ذوق شوق سے لا کے ان کے تمام مقدمات ختم کیے گئے، اور نہ صرف تمام مقدمات ختم کیے گئے، ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم کی گئی، اور عدلیہ سے اعلیٰ ترین عدلیہ سے ان کو مکمل طور پر سپورٹ میسر آئی، اور ان کے راستے میں، لاڈلا کمپنی کے راستے میں جو آیا اس کو تہہ تیغ کر دیا گیا، اس کا نشان تک مٹا دیا گیا، اور بلکہ نہ صرف ان کا بلکہ آنے والے چیف جسٹس ہیں، جن کے بارے میں نواز شریف صاحب جن کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے، اور پاناما جو بینچ تھا ان کے آخری جج تھے، وہ ان کو بھی فارغ کر دیا گیا، ان سے بھی ریزائن لے لیا گیا، ان کو بھی گھر بھیج دیا گیا کہ وہ اس سال اکتوبر میں چیف جسٹس بن کے کچھ سختی نہ کریں۔ اس حد تک فیسیلیٹیٹ کیا گیا، اس حد تک سہولیات فراہم کی گئیں، سہولت کاری کی گئی۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اور پاکستان تحریک انصاف پہ اتنا ظلم کیا گیا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنا ظلم کبھی کسی سیاسی جماعت پہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں آئین پامال کیا گیا، قانون توڑا گیا، عدلیہ کو پابند سلاسل میں تو کہتا ہوں کیا گیا، میڈیا پہ سینسرشپ عائد کی گئی۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی لاڈلا کمپنی کو وہ پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی جو کہ توقع کی جا رہی تھی، کیونکہ خیال کیا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے پرانے پلیئر ہیں، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، اور گناہ معاف کر کے ان کو لایا جائے میدان میں، کیونکہ اس وقت ان کی ضرورت ہے، اور وہ آئیں گے، سیاسی طاقت لے کر آئیں گے، ہماری سپورٹ ہوگی، اور اس طریقے سے ہم عمران خان کو فارغ کر دیں گے، جو کہ اکھڑ مزاج بھی ہے، جو کہ بات بھی نہیں سنتا، بات بھی نہیں مانتا، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے، آزاد داخلہ پالیسی کی بات کرتا ہے، اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ پنجاب لگاتا ہے، اپنی پسند کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لگاتا ہے، اور ہماری بات نہیں سنتا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں جس بنیاد پہ ان کو فارغ کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے نواز شریف صاحب کو خاص طور پہ میدان میں اتارا گیا تھا، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہو گئے ٹھس، اور ان کا غبارہ اس برے طریقے سے پھٹا ہے کہ اب وہ دوبارہ اس سے اتنے چھید ہو گئے ہیں کہ وہ دوبارہ غبارے میں ہوا نہیں بھری جا سکتی، لہذا معاملات ہو گئے ہیں بہت زیادہ خراب، اور نوجوانوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور ان نوجوانوں کی جن کو پچھلے 4-5 سال سے یوتھیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ دوسرا لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ بھی ایک عمران خان کی نام لے کے ایک بگاڑ کے آگے کیا جاتا ہے، یہ سارے جو ہیں برے القابات، برے نام سے پکارنا، یہ باقاعدہ طور پہ یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب آخر کیا وجہ بنی ان یوتھیوں کی، اس نوجوان نسل کی جو کہ ممی ڈیڈی تھے، جو برگر فیملی تھے، جن کو کچھ پتہ نہیں تھا، کہ ان میں سیاسی شعور نہیں تھا، یہ سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، یہ سب کچھ متاثر ہو چکے تھے، ان کی ذہن سازی کی گئی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی اب ان کے ساتھ انٹریکشن سیشن کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ انٹریکٹیو سیشن جو ہیں، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ الیکشن میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن الیکشن مینج نہیں ہو رہا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئی ایس آئی کہہ رہی ہے، یہ ایم آئی کہہ رہی ہے، یہ آئی بی کہہ رہی ہے، یہ اسپیشل برانچ کہہ رہی ہے، یہ پولیس کہہ رہی ہے، یہ مقامی لوگ بتا رہے ہیں، یہ فیوڈلز بتا رہے ہیں،
یہ گدی نشین پیران پیر بتا رہے ہیں کہ جناب ہم پر نہ رہنا، اور پبلک میں جو صورتحال ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پاکستان کے عوام انتظار کر رہے ہیں 8 فروری کا، اور جتنا ظلم ہوا ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں پہ ہر شہر میں، اور اس وقت تک ہو رہا ہے، اس وقت تک ہو رہا ہے۔ پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے رات 1 بجے مختوم جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پولیس گئی، پولیس نے ہلہ بولا اور گرفتاریاں کی، توڑ پھوڑ کی۔ حماد صاحب کی مثال موجود ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کی موجود ہے، سب کی موجود ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اصل خطرہ کہاں سے ہے اور کیوں؟ کیونکہ آرام سے ووٹ الیکشن تو مینج ہو سکتا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے؟ الیکشن مینج، سارے انتظامات مکمل ہیں، عدلیہ کی بھی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، انتظامیہ سے الیکشن کروایا جا رہا ہے، ریٹرننگ افسروں کو تبدیل کرنے کی بات کی تھی تو وہ سارے کا سارا کنٹرول سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنبھال لیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس پچھلے یہ الیکشن ڈیلے کیا گیا، کیونکہ کہا گیا کہ مردم شماری ہوگی تو الیکشن ہوگا، اور صرف ڈیلے کرنے کی وجہ سے اب جو ڈیلے ہوا ہے وہ ڈیلے بھی عمران خان کو سپورٹ کر گیا، وہ جو ڈیلے ہوا ہے وہ بھی عمران خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر گیا۔ کیسے کر گیا؟ یہ میرے سامنے اعداد و شمار پڑے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں 1.5 کروڑ ووٹر جو ہے وہ رجسٹر ہوا ہے، جو 18 سال سے اوپر جس کی عمر ہوئی ہے پچھلے 1.5-2 سال میں، وہ 1.5 کروڑ ہے۔ یعنی کہ جب سے عمران خان کو ہٹایا ہے اس عرصے کے دوران سے لے کے نئے رجسٹر ووٹ، اس میں 1.5 کروڑ ووٹر 18 سال سے زیادہ کا انٹر ہوا ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جو نوجوان نسل ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ نام سننا پسند نہیں کرتی، ان کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، نام سننا پسند نہیں کرتی۔ اور پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں صورتحال بڑی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ اعداد و شمار میرے سامنے پڑے ہیں کہ 12 کروڑ 85 لاکھ ووٹر ہے ٹوٹل، 6 کروڑ نوجوان ووٹر ہیں، یعنی کہ 12 کروڑ 85 لاکھ میں 6 کروڑ نوجوان ووٹر ہیں، آدھے ووٹر جو ہیں نوجوان ہیں، ان میں طلبہ ہیں، طالبات ہیں، اور جو ریسنٹ ایجوکیشن مکمل کر کے ہیں۔ تو 6 کروڑ نوجوان ووٹر 8 فروری کو انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے۔ اب ان 6 کروڑ ووٹر میں سے بھی 1.5 کروڑ ووٹر صرف 1 سال کے اندر رجسٹر ہوا ہے۔ بہت شوق تھا مردم شماری کروانے کا، تو وہ مردم شماری کروا لی، رائے شماری کروا لی، نئے ووٹر آ گئے، نئی حلقہ بندیاں بھی ہو گئیں، لیکن ووٹر تو وہیں کا وہیں ہے۔ تو 6 کروڑ ہے جی 8 فروری کو۔ اب 3 کروڑ 45 لاکھ 87 ہزار ووٹر جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یعنی کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں، 3 کروڑ 45 لاکھ 87 ہزار ووٹر ہیں۔ 2 کروڑ 56 لاکھ لڑکیاں ہیں، 2 کروڑ 56 لاکھ لڑکیاں ہیں، باقی لڑکے ہیں، اور 18 سال سے زائد عمر کے 1.5 کروڑ نوجوان پہلی دفعہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، پہلی دفعہ 1.5 کروڑ ووٹر جو ہے یہ استعمال کرنا ہے۔ کراچی میں یہ تعداد ہے 28 لاکھ کی، لاہور میں ہے 28 لاکھ ہے، فیصل آباد میں 22 لاکھ 70 ہزار ہے۔ یہ بڑے بڑے شہروں میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے سچویشن، اور نوجوانوں کو قائل کرنا یہ بالکل جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ کہنا کہ آپ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور ان کی یہ کہہ دینا کہ ان کی ذہن سازی کی گئی ہے اور ان کی اپنی عقل تو ہے نہیں، تو یہ نوجوانوں کی ویسے ہی توہین ہے۔ تو جب آپ اپنے دفتروں میں بیٹھ کے، اپنے مختلف گیدرنگ میں بیٹھ کے آپ نوجوانوں کو گالیاں دیں گے، اور نوجوان کو، اور اگر کوئی عمران خان کا نام لے اور اس کو بھی شٹ اپ کال دی جائے اور اس کو بھی برے نام سے پکارا جائے، تو پھر جو دل میں بات ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اس لیے اصل خطرہ یہ ہے۔ تو کاکڑ صاحب فارغ ہو چکے، کاکڑ صاحب بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، کیونکہ وہ کیوں ڈیفینڈ کریں جناب لاڈلا کمپنی کو، اور لاڈلا کمپنی خود جو ہے ان کی حالت یہ ہے کہ لاہوریے باہر نہیں نکلتے۔ یہ ہے سچویشن، لاہوریے باہر نہیں نکلتے۔ اکا دکا سیٹیں ہیں ان کی جو کہ ان کو میسر آ سکتی ہیں، کوئی 1-2 سیٹیں ہیں سرگودا سے، کوئی 2 سیٹیں
ہمیں یہ بتا رہے تھے 2 سیٹیں بہاول نگر سے ہیں، کوئی پنڈی ڈویژن سے، ابھی تک پنڈی ڈویژن سے کوئی ایک سیٹ بھی ایسی نہیں ہے جو مسلم لیگ نواز یہ کہہ سکے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ گجرانوالہ سے کوئی 2-3 سیٹیں ان کی نکل رہی ہیں، لاہور میں ان کی حالت بہت ہی پتلی ہے، اور یہ سارے وہ اعداد و شمار ہیں جو کہ سرکار کے ہیں۔ یہ سب کچھ آ چکا ہے، تو 18 سے 35 سال کے 5,68,64,000 سے زائد نوجوانوں نے اپنا ووٹ استعمال کرنا ہے۔ تو 18 سے 25 سال کے درمیان کی عمر کے جو ووٹر ہیں وہ ہیں جناب 2,35,18,000، 18 سے 25 سال کے درمیان۔ یہ ہے اصل معاملہ جس کی وجہ سے پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن ہو رہے ہیں اور ان کے سوالوں کے جواب لیے جا رہے ہیں اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ نوجوان بڑے ظالم لوگ ہیں، یہ اتنی جلدی کہاں مانیں گے، اور اس وقت بھی جو ریلیاں نکال رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہی رضاکار جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کیونکہ باقی تو سب کو امیدواروں کی فیملیز، وہ تو بیچارے ان کے لیے تو زندگی جو ہے وہ عذاب بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے سچویشن اور یہ ہے صورتحال۔ تو میں صرف اپنی ملٹری لیڈرشپ سے اتنا ہی کہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ معاملات کو اس حد تک لے جایا گیا، کیونکہ اس میں عمران خان صاحب کے بارے میں یا لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہنا کہ ملک ٹوٹ رہا تھا، تو ملک ٹوٹ رہا ہو تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، تو ملک توڑنے والے تو جناب سرکاری اعزاز کے ساتھ اور سرکاری اعزاز اور سرکاری شان و شوکت کے ساتھ ان کو تو دفنایا گیا تھا جنہوں نے ملک توڑا تھا، اور جو ملک توڑنے کے سب سے بڑے تھے، ملک توڑنے کی بنیاد تو ایوب خان صاحب کے زمانے میں اس وقت رکھی گئی جب محترمہ فاطمہ جناح صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت تو ملی، لیکن اس کے بعد ان کو جیتنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی تقاریر پہ اسی طریقے سے پابندیاں لگائیں جیسے آج ہیں، اور پھر 70 میں جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، تو کیوں پاکستان کے تمام شہریوں کو برابر نہیں سمجھا جاتا؟ کسی ایک سیاسی جماعت کے پلڑے میں کیوں سب کچھ اپنا وزن سارا ڈال دیا گیا؟ تو کیا 25 کروڑ کا ملک ہے، 12 کروڑ ووٹر ہے، 6 کروڑ نوجوان ہے، تو کیا ان نوجوانوں کو اس طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز 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 نہیں، کیونکہ انہوں نے ووٹ ڈالنے خود جانا ہے، یہ خود انتظار کر رہے ہیں، نہ صرف یہ خود جائیں گے بلکہ اپنے بزرگوں کو بھی لے کے جائیں گے، ایسے لوگوں کو لے کے جائیں گے اور یہ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو یہ ہے وہ بنیادی چیز۔ تو ہماری ملٹری لیڈرشپ کو بھی سوچنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، ہم سے کہاں غلطی ہوئی، اور ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، نہ کہ ضد میں آ کے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا غلط فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو سچویشن تبدیل نہیں ہوگی، میں صرف اتنا کہہ دوں کہ اس طرح کے حربوں سے، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے بالکل کوئی رزلٹ تبدیل نہیں ہونے والا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔